الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين صدق الله مولانا العظيم. قابل احترام دینی اور ایمانی بھائیوں، عید الاضحیٰ کے یہ ایام 10، 11، 12 قربانی کے ایام کہلاتے ہیں. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہے، فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے ان دنوں میں قربانی کرنے سے زیادہ کوئی عمل اللہ کو پسند نہیں. یعنی ان دنوں میں اللہ کو زیادہ محبوب اور پسند یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ قربانی کی جاوے اور اللہ کی رضا کے لیے جانوروں کا خون بہایا جاوے. یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. امام الانبیاء تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ قربان کیے. ان 100 اونٹوں میں 63 اونٹ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ذبح کیے. 63 اونٹ. آج ایک پاڑا اور ایک بکرا ذبح کرنا ہو تو انسان اپنا جی چراتا ہے. امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے 63 اونٹ ذبح کیے اور باقی اونٹوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیے کہ تم ذبح کرو. اس سے بھی قربانی کی عظمت اور قربانی کی اہمیت معلوم ہوتی ہے. مدینہ المنورہ میں امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال رہے. 10 سال. ان 10 سالوں میں کوئی سال ایسا نہیں خالی گیا کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی نہ کی ہو. 10 سال. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت فرما گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کر کے گئے کہ آپ میری طرف سے قربانی کرتے رہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضور علیہ السلام کی طرف سے حضرت علی قربانی کرتے تھے. اس سے بھی قربانی کی عظمت اور اہمیت ثابت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے ہوئے بھی یہ وصیت فرما کر کے گئے کہ میری طرف سے قربانی کرنا. دوسرا مسئلہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے قربانی کرنی چاہیے. خود امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی طرف سے قربانی کی. ایک مرتبہ آپ نے
2 دمبے ذبح کیے اور فرمایا کہ ایک دمبا تو میری طرف سے ہے اور ایک دمبا میرے ان امتیوں کی طرف سے ہے جو میرے اوپر ایمان لائے. قربان جائیں ہمارے ماں باپ اور ہماری جانیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ قربانی کے باب میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو نہیں بلایا. فرمایا کہ میرے ان امتیوں کی طرف سے میں قربانی کرتا ہوں جو میرے اوپر ایمان لائے، یعنی ان تمام امتیوں کو ثواب کے اندر شریک کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی فرمائی. تو ہمارا بھی یہ حق بنتا ہے اور ایمانی فریضہ ہے کہ ہمیں بھی ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنی چاہیے. ہمارے مرحوم والدین کی طرف سے بھی کرنی چاہیے، عام امت مسلمہ کے جو مرحومین ایمان کی حالت میں رخصت ہو گئے ہیں ان کی طرف سے بھی کرنی چاہیے. اس کے اندر تھوڑی وضاحت سن لیجیے. اگر کوئی مرنے والا یہ وصیت کر کے مرے اپنے وارث کو کہ میرے مرنے کے بعد میری طرف سے تم قربانی کرنا، تو اس قربانی کا گوشت مساکین اور غرباء کو تقسیم کر دیا جائے گا. اس میں سے ہم نہیں کھا سکتے. اگر کوئی وصیت کر کے مرا ہے، مثلا باپ کا انتقال ہوا اور باپ نے اپنے بیٹے سے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد میری طرف سے آپ قربانی کرتے رہنا. باپ کے مرنے کے بعد بیٹا باپ کی طرف سے قربانی کرے گا اور اس کا گوشت پورا کے پورا غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، کھا نہیں سکتے. اور اگر وصیت نہیں کی ہے مرحوم نے، بیٹا اپنی طرف سے خوشی سے اپنے مرحوم باپ کے ایصال ثواب کے لیے قربانی کرتا ہے تو پھر اس کا عام قربانی کا حکم ہے. ہم خود بھی کھا سکتے ہیں، رشتہ داروں کو بھی دے سکتے ہیں، غریبوں کو بھی دے سکتے ہیں. یہ عام قربانی کی طرح یہ ہو گیا. بہرحال مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے بھی قربانی کرنی چاہیے. اب اس کا کیا طریقہ ہے؟ کسی مرحوم کے نام پر پوری ایک قربانی بھی ہم کر سکتے ہیں. مثلا ایک دمبا ہم نے قربان کیا، ایک بکرا، کہ میں یہ اس لیے قربان کرتا ہوں میری طرف سے کہ اس کا پورا کے پورا ثواب میرے مرحوم باپ کو پہنچے یا میری مرحومہ والدہ کو پہنچے، یا پورا کے پورا بکرا میں اس لیے ذبح کرتا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پورا ثواب پہنچے. یہ بھی کر سکتے ہیں. اور اگر ایک بکرے میں یا جانور کے ایک حصے میں انسان یہ نیت کرے کہ میں یہ جانور کے اندر اس لیے حصہ رکھتا ہوں یا یہ بکرا میں اس لیے میری طرف سے قربان کرتا ہوں کہ امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے تمام انبیاء، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، صدیقین، شہداء، صالحین، اولیاء اعظام، بزرگان دین اور آج تک کی جتنے بھی مرحومین اپنے اپنی قبروں میں جا چکے ہیں، ان تمام کو اس کا ثواب پہنچے. تو یہ بھی کر سکتے ہیں، تمام مرحومین کو اس کا پورا پورا ثواب پہنچ جائے گا. مثال کے طور پر آپ نے یاسین شریف کی تلاوت کی یا قرآن کے کسی ایک پارے کی تلاوت کی اور آپ نیت کرتے ہیں تمام مرحومین کے ایصال ثواب کی، تو تمام کو ثواب پہنچتا ہے. اس طریقے سے ایک بکرا کر کے پوری امت مسلمہ کے تمام مرحومین کو آپ اس کا ایصال ثواب کر سکتے ہیں. اور اگر اللہ نے گنجائش دی ہے تو مستقل کسی ایک مرحوم کے نام پر آپ ایک بکرا یا ایک حصہ بھی کر سکتے ہیں.
بہرحال یہ بھی ہمیں کرنا چاہیے، ہمارے مرحومین کو خوب یاد رکھنا چاہیے، اور امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ آپ کے احسانات کتنے ہیں، زندگی میں امت کو یہ بھی تعلیم دے کر کے گئے، ایک موقع پر ایک پورا دمبا ان امتیوں کی طرف سے آپ نے ذبح کیا جو آپ کے اوپر ایمان لائے، یعنی اس کے اندر ہم بھی شامل تھے، گویا کہ ہم کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کو ثواب کے اندر شریک کر لیا۔ تو بہرحال قربانی والا عمل یہ بہت اونچا عمل ہے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی پچھلے چند سالوں کے مقابلے میں اس سال لوگوں نے بہت دل کھول کر کے قربانی کے اندر حصہ لیا۔ مہنگائی کا زمانہ ہے، ایسا دیکھا گیا کہ 30,000 کا جانور 50,000 میں لوگوں نے خرید کر کے قربانی کی۔ ان دنوں میں قربانی کے اندر خرچ کیا جانے والا پیسہ یہ بہت اللہ کو محبوب ہے، بہت اللہ کو محبوب ہے۔ جتنے مصارف ہیں خرچ کرنے کی، جتنی جگہیں ہیں، ان تمام جگہوں میں اللہ کو وہ پیسہ زیادہ محبوب ہے جو قربانی کے باب میں انسان خرچ کرے۔ آخرت کا بہت بڑا ذخیرہ انسان کے لیے بن جاتا ہے۔ ورنہ تو پچھلے چند سالوں میں ایک مصیبت عام ہو گئی تھی، بہت خطرہ لاحق ہو رہا تھا، اور سب سے پہلے اس چیز کی مخالفت میں نے کی تھی، سب سے پہلے اس چیز کی مخالفت میں نے کی تھی، اور بعد میں میرے چند ساتھیوں علماء نے میرا سپورٹ کیا تھا۔ صحیح بات ہو، حق بات ہو تو کہنے میں کیا حرج ہوتا ہے۔ خطرہ اس بات کا تھا کہ اگر یہ سلسلہ رواج پکڑ گیا اور یہ چیز اگر عام ہو گئی تو ہماری نسلوں کی زندگیوں سے قربانیاں ختم ہو جائیں گی۔ ابھی چند دنوں پہلے گجرات ہی کے ایک گاؤں کی کارگزاری میرے سامنے آئی تھی، جس گاؤں کے اندر علماء اور مفتیان کرام موجود ہیں، دعوت کا کام بھی چل رہا ہے، مدرسے بھی ہیں، بڑے بڑے مالدار لوگ وہاں بستے ہیں۔ ایک ساتھی نے بتایا کہ عید کے دنوں میں لوگوں کے گھروں کے اندر دال اور کڑی بنتی ہے۔ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے صحیح واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ ہمارے یہاں کا ماحول ایسا ہو گیا ہے کہ اکثر لوگوں کے گھروں میں دال اور کڑی بنتی ہے۔ تو کیا وجہ ہوئی؟ کہ وجہ یہ ہوئی کہ باہر قربانیاں بھیجنے کا اور حصہ دکھانے کا اتنا عام رواج پڑ گیا ہے کہ بس لوگوں نے اسی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے۔ بہت سے لوگ تو ایسے ہیں کہ قربانی کرتے ہی نہیں، اور جو کرتے ہیں وہ حصے دکھا دیتے، باہر بھیج دیتے ہیں۔ تو بالکل ایک عید کے دنوں میں ہمیں ایسا محسوس ہی نہیں ہوتا ہے کہ یہ بقرہ عید ہے یا قربانی والی عید ہے۔ اکثر گھر ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے اندر دال اور کڑی بنتی ہے۔ گجرات کے ایک گاؤں کا میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا ہوں، اگر میں نے اس ساتھی سے اجازت لے لی ہوتی گاؤں کے نام لینے کی تو میں گاؤں کا نام بھی آپ کو بتا دیتا۔ کہا کہ مولانا دکھ کی بات ہے کہ آپ کے وہاں اتنا قربانی کا رواج، ہمارے یہاں لوگ قربانی کرتے ہی نہیں، اور جو کرتے ہیں وہ حصے لکھا دیتے ہیں۔ ہفتوں پہلے، مہینوں پہلے لوگ رسیدیں لے لے کر کے گھروں میں آ جاتے ہیں کہ 1000 میں، 1200 میں، 1500 میں آپ کی قربانی کروا دیتے ہیں۔ تو یہ اتنا عام رواج ہو گیا ہے کہ ہوتے 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 بس یہاں کی قربانی ختم ہو گئی، گھروں میں دال اور کڑی بنتی ہے۔ تو پچھلے چند سالوں میں ہمارے مانگرول میں بھی کچھ ایسا ماحول عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔
عام ہوتا چلا جا رہا تھا۔ ڈر تھا، خطرہ تھا اس بات کا کہ یہاں بھی لوگوں کے گھروں میں دال اور کڑی بنتی، کوئی دور کی بات نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی یہ بات، لوگوں کو سمجھ میں آ گئی یہ بات۔ قربانی اللہ کی بہت بڑی عبادت ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ میری نماز آپ پڑھ لینا، ہم کسی کو یہ کہتے ہیں کہ میری طرف سے آپ حج کر لینا، میرے پاس وقت نہیں کہتے ہیں۔ ایسے ہی قربانی بھی ہے۔ قربانی یہ ہماری ضرورت کی چیز ہے، اللہ کا یہ فریضہ میرے اوپر عائد ہوا اور میرے لیے یہ چیز کا کرنا ضروری ہے، اللہ کی بہت بڑی عبادت ہے۔ میں کسی کے حوالے کر دوں کہ میری قربانی کر لینا اور میں مطمئن ہو جاؤں، یہ کتنی شرم کی بات ہے۔ دنیا کے معاملے میں کوئی ایسا کرتا ہے؟ دنیا کا کوئی کام اپنے بیٹے کے حوالے کرتا ہے؟ فصل کٹنے کی جب باری آتی ہے کھیتوں میں تو بوڑھا باپ، چلنے کی طاقت نہیں ہے، بیمار ہے، چار پائے پر سویا ہوا ہے، لیکن کہتا ہے کہ نہیں مول صاحب مجھے وہاں جانا پڑے گا، کہ بچے کو کیا خبر پڑے، بچے کو کیا خبر پڑے۔ اپنے بیٹے کے اوپر دنیا کے معاملے میں انسان کو بھروسہ نہیں، بیٹے کو کیا خبر پڑے، مجھے اپنا وہاں رہیں گے تو بھی فائدہ ہوگا۔ تروفے کاٹنے کا جب دن ہوتا ہے، کاٹنے والے کاٹتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن انسان اس کے اوپر پورا اعتماد نہیں کرتا، کہتا ہے کہ مجھ سے اپنے وہاں حاضری ضروری ہے، ورنہ تو پتہ نہیں کیا سے کیا کرتا ہے۔ اور یہاں آپ نے 1500 1700 1000 دے کر کے یہ سمجھ لیا کہ میری قربانی ہو گئی، تو آخر ان دونوں چیزوں میں اتنا زمین اور آسمان کا فرق کیوں؟ دنیا کے معاملے میں ہم اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ ہمارے حقیقی بیٹے کے اوپر ہم اعتماد نہیں ہے، یار وہ تو لونڈا ہے، لڑکا ہے، بچہ ہے، اس کو کیا خبر پڑے۔ آدمی خود جائے گا، نہیں چل سکتا ہے تو بیٹے سے کہے گا کہ مجھے گاڑی پر بٹھا کر کے لے جائے، میری حاضری ضروری ہے، ورنہ مجھے اعتماد نہیں، کسی کے اوپر بھروسہ نہیں۔ تو دنیا کے معاملے میں ہماری یہ حالت، اور دین کے معاملے میں ہم نے 1200 لکھوا کر کے ہم سمجھ گئے کہ ہماری قربانی ہو گئی۔ یہ دونوں کے اندر اتنا ڈفرینس اور اتنا فرق کیوں؟ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے حکم کی عظمت دلوں سے ختم ہو گئی اور دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں گھر کر گئی، جس کی بنیاد پر زمین اور آسمان کا یہ فرق ہمیں نظر آتا ہے۔ اس لیے میں مبارکباد دیتا ہوں میرے ان بھائیوں کو کہ جنہوں نے دل کھول کر کے قربانی کی، اور میں نے یہ مسئلہ بھی گزشتہ جمعہ میں بھی بیان کیا، اور دارالعلوم کے میدان میں بڑے مجمع کے اندر قربانی کا نصاب اس لیے بیان کیا کہ لوگ زیادہ سے زیادہ قربانی کو رواج دیں، گھروں میں قربانی کا ایک عام ماحول بنے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اللہ نے کہا کہ حضرت ابراہیم کا یہ عمل ہمیں اتنا پسند ہے کہ صاحب نصاب مسلمانوں کے اوپر اس کو واجب قرار دے کر کے قیامت تک کے لیے اس کو باقی رکھا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اللہ فرماتا ہے کہ قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے اوپر اس کو واجب قرار دے کر کے یہ طریقہ اور یہ عمل باقی رہے، اللہ پاک نے یہ سلسلہ جاری کیا۔ تو جو بھی اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے یا اس کی قدر و منزلت گھٹانے والا کوئی عمل کرے تو یہ گویا کہ دین کے اندر بڑی بغاوت کرنے والا ہے۔ اس لیے بزرگ اور دوستو، دل کھول کر کے قربانی کریں، اور گوشت تقسیم کرنے میں خاص کر کے اس کا اہتمام کریں کہ جن گھروں میں قربانیاں نہیں ہوتی وہاں گوشت پہنچانے کا اہتمام کریں۔ عموماً کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے آپس میں نے قربانی کی ہے، حافظ صاحب نے قربانی کی ہے تو میں حافظ صاحب کے وہاں گوشت بھیج رہا ہوں، حافظ صاحب میرے وہاں گوشت بھیج رہے ہیں، یہ میرے وہاں بھیج رہے ہیں، ادھر ادھر سے گھومتا رہتا ہے۔
بہت سے گھر ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں گوشت نہیں پہنچتا، بیچارے انتظار کرتے ہیں اور شرم کے مارے مانگ بھی نہیں سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنی سوسائٹی کے اندر، اپنی کالونی میں، ہمارے شہر کے اندر ایک نظر ایسی بھی دوڑانی چاہیے جہاں قربانیاں نہیں ہوتی ہیں، وہاں گوشت ہمیں بھیجنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم تمام کو کہی ہوئی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔